اب بچیاں آزاد ہونا چاہتی ہیں، اور آزادی بھی وہ والی کہ جو بنیادی طور پر آزادی نہیں، فحاشی ہے۔ میں نے بہت پہلے کہا ہے کہ اسلام بیٹیوں کو قیمتی سمجھتا ہے۔ جس بندے کے پاس 20 تولے سونا ہو وہ چوک میں لے کے نہیں آتا، وہ قیمتی چیز ہے، اس نے چھپا کے رکھی ہوتی ہے۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے بیویاں، اسلام انہیں قیمتی سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ تم قیمتی ہو لہذا گھر کے اندر رہو، تم باہر نہ آؤ۔ لیکن عورتیں ہیں کہ ان کو بلا وجہ لوگ خراب کر دیتے ہیں، اور بلا وجہ وہ اس مغالطے کا شکار ہو جاتی ہیں۔ عورت کو ویسے بھی قابو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، بیٹیاں نازک شیشیاں ہوتی ہیں، ان کو تو ذرا سی چوٹ لگے تو ٹوٹ جاتی ہیں، ذرا کوئی آدمی گمراہ کرتا ہے، ذرا خراب کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، جو بچیوں کو بچے مس گائیڈ کرتے ہیں، انہیں بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں، وہ بیچاری ماں باپ کو چھوڑ کے، بہن بھائی کو چھوڑ کے اس کے ساتھ شادی کرتی ہے، پھر جو اس کا بعد میں اشر ہوتا ہے، آپ ادلیاں نو سردار پہن تکے تے شرما والیاں نو چوٹے ڈولیاں دے۔ پھر وہ بیچاری ماں باپ رکھتے نہیں، وہ ظلم کرتا ہے، تو کتنی بڑی تکلیف میں وہ بچی آ جاتی، نازک شیشی ہوتی ہے نا تو ٹوٹ جاتی۔ یہی حال اب جدید خواتین اور یہ جو کچھ اینکر پرسن ہیں، یہ اصل میں نا یہ آپ کو سیاست سکھاتے ہیں، لیکن یہ مادر پیدر آزاد لوگ ہیں، بالکل آزاد۔ یہ تو علماء شور نہ کریں، بات نہ کریں، گفتگو نہ کریں، مشائخ بات نہ کریں، اور یہ جو کچھ سنجیدہ اور دینی طبقہ ہے یہ کچھ شور نہ کرے، یہ تو روڈوں پہ ننگے ہو کے آ جائیں معاذاللہ۔ خوفناک نظریہ رکھتے ہیں یہ لوگ۔ عورت کو کہتے ہیں تیرے حقوق ہم تجھے لے کے دیں گے، مثلاً وہ کون سا حق ہے جو تم نے لے کے دینا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیٹی بھی بنایا ہے، اس کو بہن بھی بنایا ہے، اس کو ماں بھی بنایا ہے، اسے بیوی کا عالی شان رتبہ بھی عطا فرمایا ہے۔ اور چونکہ بیٹی کا بھی حق بڑا بیان کیا جاتا ہے، بہن کا بھی، ماں کا بھی، اور بیوی کے معاملے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، شاید مسئلہ خراب ہو جائے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیوی کے بارے میں پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جب تم نکاح کر لیتے ہو تو اپنا ایمان محفوظ کر لیتے ہو۔ اب میں اس کی شرح نہیں کرتا، اب خود کر لیجئے گا کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان محفوظ ہے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی بات کوئی اور ہو سکتی ہے، جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان، اور بھئی یہ حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، نکاح جب کوئی کر لے تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ کا ایمان محفوظ ہے اس کی موجودگی میں، تو اس سے زیادہ بھی، یعنی ایمان سب سے قیمتی چیز ہے نا، تو اس کے محفوظ ہونے کی وجہ حضور نے نکاح بیان کر دی۔ اب میرا خیال ہے بی بی اگر کوئی اس سے بڑا حقوق مانگے گی تو بیوقوفی کرے گی۔ اتنا بڑا درجہ نبی کریم نے اسے عطا کر دی، اتنا بڑا مقام دے دیا کہ تو خامند کے ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ بن گئی ہے۔ عورت کو جو حقوق رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائے، نبی پاک نے جو حقوق دیے، دیکھیں نا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بیمار تھی، تو جلدی جلدی سے وہ آئے، تو جب بہت جلدی ہو، سفر بڑا شدید تھا، تو آپ نے جلدی سے نماز ادا کی، جلدی سے چلے۔ آپ کے خادم کہنے لگے حضور خیریت ہے؟ فرمایا میری بیوی بیمار ہے۔ تو اس نے عرض کی حضور آپ کی اہلیہ بیمار ہے، تو آپ نے نماز بھی جلدی سے پڑھی، سفر بھی جلدی جلدی کیا۔ تو فرمانے لگے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مدینے والے رسول نے سکھائی۔ آپ اس کیفیات کو سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا۔ اور پھر ایک اور بہت بڑی بات، یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی، جو عورت کو حضور نے فضیلت دی، یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی۔ کبھی حضور نے فرمایا کہ تمہارا ابا تمہارے ساتھ بہت سخت رویہ کرے تو تم نے اس کو اس سختی پر داد دینی ہے؟ فرمایا چلو اگر وہ زیادتی بھی کرے تو تم نے اس کے ساتھ سلوک اچھا ہی کرنا ہے۔ لیکن آپ ایک بات کو سمجھے نا کہ بچے کے بارے میں، بیٹے کے بارے میں، بیٹی کے بارے میں فرمایا 10 سال کے ہو کے نماز نہ پڑھے تو سختی کرو، تمہارا ڈنڈا بھی لٹکنا چاہیے۔ بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے لوگوں کے لیے سختی کا حکم دیا، لیکن عورت کے لیے حضور نے جو جملے کہے، اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بات ہے، مشہور ہو گئی ہے روایت حدیث، تو بس اس کے پس منظر پر اور جملوں کے حسن پر شاید معاذ اللہ غور کرنے کی ضرورت نہیں۔ ذرا اس لفظ کی تاثیر پر غور کریں
हुजूर ने फरमाया औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, ये टेढ़ी है, इसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी। तो हुजूर फिर हमारे लिए हुक्म क्या है? फरमाया जैसी है तुम इसी के साथ निभा करो। आप समझें कि इतना महफूज हुजूर ने दर्जा दे दिया बीबी को, इतना महफूज कि फरमाया गलती भी हो तो मेरे गुलामों तुम इसके साथ निभा करो, गुजारा कर लो। को क्या और हक चाहिए औरत को, जिसको इसकी गलतियों समेत नबी पाक ने कबूल करने का हुक्म दे दिया कि इसकी कमजोरियों समेत कबूल कर लो। अब इसको और क्या कोई कमजोरियों समेत कबूल करता है? कभी आप दुकान पे बैठे हो तो आप कहें भी इसमें ये भी गलती, मेरे माल में ये भी कमजोरी है, ये भी कमजोरी है, ये भी कमजोरी है, तो कर ले कबूल। करता है कोई? कोई शख्स ऐसा हो जो किसी चीज की कमजोरियां बयान करके कहे इसे कबूल करो? पर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना हमें सबक दिया, हुजूर ने हमें दरस दिया, नबी पाक ने हमें पैगाम दिया। फरमाया ये टेढ़ी है, सीधी करने की कोशिश करोगे तो बेचारी टूट जाएगी, तो इसके साथ निभा कर जाओ। आप मेरी बात को समझिएगा। चले मैं इस पर एक और बुखारी मुस्लिम की हदीस पढ़ता हूँ। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अबू दरदा के दरमियान भाईचारा था। मक्के से मदीने जब लोग आए तो हुजूर ने भाई भाई बनाया था, इनके दरमियान भाईचारा था। तो अभी पर्दे की आयात नाजिल नहीं हुई थी तो लोग एक दूसरे की तरफ जाते थे। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर में तशरीफ ले गए तो देखा कि उनकी बीवी बड़ी गमगीन बैठी है। तो हमने फरमाया बहन क्या हुआ? तो कहने लगी तुम्हारे भाई को दिलचस्पी कोई नहीं रही, हर रोज रोजा रख लेता है और सारी सारी रात नफल पढ़ता है। हजरत सलमान फारसी कहने लगे ठीक है कर लेते हैं बंदोबस्त। नमाज दीन है कि नहीं? दीन है ना ये चीजें। लेकिन हजरत सलमान फारसी जनाब अबू दरदा से कहने लगे आज मैंने तेरे घर में रहना रात को, क्योंकि वो तो सारी रात नमाज पढ़ते थे, नफल पढ़ते थे। उन्होंने कहा ठीक है। एक बिस्तर ला के बिछा दिया हजरत सलमान फारसी के लिए। सलमान फारसी फरमाने लगे दूसरा भी ला। कहा वो क्या करना है? फरमाने लगे तूने भी सोना है, मैंने भी सोना है, तूने भी सोना है। इशा पढ़ेंगे और फिर दोनों सोएंगे। कहा मैंने तो नमाज पढ़नी है। फरमाया तहज्जुद के वक्त उठ के पढ़ेंगे, अल्लाह के रसूल भी रात आखिरी हिस्से में जाके नमाज पढ़ते हैं। इधर साथ सुला लिया, वो थोड़ी को देर सोए, अब आदत थी सारी रात उठने की, जरा उठने लगे बिस्तर से तो हज़रत सलमान फारसी फरमाया चुप करके सो जा, हमें बड़ी रात पड़ी हुई, चुप करके सो जा। वो लेट गए, फिर उठने लगे तो फरमाया सो जा चुप करके, बड़ा टाइम है। सहरी के वक्त उठे, नफल पढ़े। उनका इरादा था रोजा रखने का, तो फरमाने लगे कल रखा था ना नफली रोजा? जी रखा था। परसों भी रखा था, तरसों भी रखा था, फरमाया आज नहीं रखना, आज मैं तेरा मेहमान हूं, सारा दिन इकट्ठे मिल के रोटियां खाएंगे, आज नहीं रोजा रखना। सिला दिया। अब हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कह तो कुछ ना सके, पर कहने लगे सलमान तुम पता तुम क्या कर रहे हो? ना तुमने मुझे रात उठ के ज्यादा नफल पढ़ने दिए, सवेरे रोजा नहीं रखने दिया। तो हजरत सलमान फारसी कहने लगे कोई लंबी बात तो नहीं ना, चलते हैं ना अभी फजर में मस्जिद नबी में, तो नबी पाक को बताते हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की खिदमत में तो अपनी बात करना, मैं अपनी करूंगा, हुजूर नतीजे का ऐलान फरमा देंगे, बात तय हो जाएगी। हाजिर खिदमत हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये सारी रात नफल पढ़ते हैं, हर रोज रोजा रखते हैं, इनकी अहलिया गमगीन बैठी हैं, हुक्म फरमाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर हुआ क्या? या रसूल अल्लाह मैंने रात सुलाया है, सहरी में उठाया है, सवेरे रोजा नहीं रखने दिया। नबी पाक ने फरमाया सलमान फारसी ने ठीक किया, सलमान फारसी ने ठीक किया। फिर हुजूर ने फरमाया, नबी करीम ने फरमाया अबू दरदा तेरे ऊपर अगर अल्लाह का हक है, उसके रसूल का हक है, दीन का हक है, तो फरमाया तेरी आंख का भी तेरे ऊपर हक है, तेरे वजूद का भी तेरे ऊपर हक है। ये हुजूर ने फरमाया तेरे बच्चों का भी तेरे ऊपर हक है, तेरी बीवी का भी तेरे ऊपर हक। इस हक को भी समझे, हुकूकुल्लाह भी हैं, पर तेरी आंख का भी तेरे ऊपर। क्या माना कि तेरी आंख सोना चाहती है तो इसे सुला भी, तेरे वजूद का भी तेरे ऊपर हक। तो तेरा वजूद आराम करना चाहता है तो इसे आराम भी करा। और फिर वहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम सब, सुनना ये लफ्ज हदीस के, हुजूर ने उसी मौके पर फरमाया मैं तुम सबसे ज्यादा अपने रब को जानता हूँ और मैं तुम सबसे बढ़कर अपने रब से डरता हूँ। हुजूर फरमाने लगे मैं रोजा भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ, यानी कभी रखता हूँ और कभी नहीं रखता। फरमाया मैं नफल भी पढ़ता हूँ और अपनी बीवियों को वक्त भी देता हूँ। सरकार मस्जिद में भी आते थे, नवासों के साथ खेला भी करते थे, उनके साथ प्यार भी करते थे।
تو اتنے بڑے حقوق حضور نے بیان فرمائے عورتوں کے کہ تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر. لو ایک حدیث بخاری کی اور یہاں بیان کر دیتا ہوں. ایک شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد کے لیے تیاری ہو گئی ہے, صفیں بن رہی ہیں, مجاہدین کی تیاری ہے, تو میرا بھی نام لکھ دیا گیا ہے مجاہدوں کی لسٹ میں, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری بیوی نے حج کی تیاری کر لی ہے اور میرے دوستوں نے صحابہ نے میرا نام مجاہدین کی لسٹ میں لکھ دیا, تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہ بخاری مسلم ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جہاد پہ کوئی اور چلا جائے گا تو بیوی کے ساتھ حج کرنے جا, اسے محرم کی ضرورت ہے, وہ تیرے بغیر کیسے جائے گی؟ مجاہدین کو تو اور مجاہد مل جائے گا پر تو اپنی بیوی کے ساتھ جانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو محافظ بنایا ہے, عورت کو مرد کا قیدی نہیں بنایا بلکہ عورت کو حفاظت عطا کی اور مرد کو اس کا محافظ بنایا. اب آگے بڑھتے ہیں. قرآن مجید نے سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں کہا کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں, اپنی نظریں. اور اگلی آیت میں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن, فرمایا کہ اے محبوب مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی نظریں جھکا. مرد بھی اپنی نظر جھکا کے رکھے گا عورت کی طرف, لیکن یہ ساری پابندی صرف مرد پر نہیں, عورت بھی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھے گی, اس پر بھی اسی طرح نظر جھکانے کا حکم ہے جس طرح کہ وہ ہر دکاندار کو بھائی جان کہہ کے گفتگو کرنے کی اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بھی وہ سمجھے کہ پابندی تو مرد نے کرنی تھی, میں نے تھوڑی کرنی تھی. وہ جس کے پاس جائے, جہاں بھی جائے, ڈاکٹر کے پاس جائے, باہر جائے, تو وہ جس طرح مرضی اس کا دل چاہے وہ بات چیت کرے, اس کی عورت کو بھی اجازت اسلام نہیں دیتا. بنیادی طور پہ اسلام شرم و حیا کا دین ہے, حیا کی بات کرتا ہے. حیا کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو حیا کی تعریف یہ ہے کہ کوئی کبھی چیز دیکھ کے نا تو آپ کی طبیعت میں کراہت محسوس ہو, آپ کوئی غلط جملہ منہ سے نکالتے ہوئے ذرا جھجکیں, آپ کوئی غلط بات کرتے ہوئے تھوڑا بوجھ محسوس کریں. ہمارے ہاں تیزی سے فروغ پایا ہے بے حیائی میں. سنگیوں کی محفلیں, یاروں کی محفلیں, اس میں غلیظ گفتگو ہوتی ہے الا ماشاءاللہ. جن دوستوں کو بڑی پاک صاف گفتگو کرنی چاہیے, دوستی کا رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے, جو یہاں ایک دوسرے سے پیار کریں گے جنت میں بھی اکٹھے داخل کیے جائیں گے. شرط یہ ہے کہ پیار اللہ رسول کی رضا کے لیے ہو, لیکن اس کے اندر اگر آپ کی گفتگو کچی ہو, کمزور ہو, فحاشی والی ہو, عریانی والی ہو. ہمارے ہاں تو اب اس کو لوگ فیشن سمجھتے ہیں, اس کو مردانگی کی علامت سمجھتے ہیں کہ وہ جی ساری باتیں جی وہاں ہو گئیں اور جس کا جو جی چاہا اس نے کہا. آپ جب حیا کے دائرے میں ہوتے ہیں تو آپ خود بھی سکون محسوس کرتے ہیں. دیکھیں نا, آپ کو نیند سکون سے کہاں آتی ہے؟ جہاں کمرہ بند ہو, چاروں جانب دیوار ہے, اوپر چھت ہے, خالی دروازہ بھی کھلا ہوا ہونا تو جب بندہ سکون لینا چاہتا ہے تو کہتا ہے یار ذرا دروازہ ذرا بند کر دو. وہ اچھی طرح اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے نا حیا کے پردے میں, تو اللہ اسے سکون عطا کرتا ہے. اور جو اس سے بھی زیادہ ٹھنڈی نیند میں جانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے لائٹ بھی بند کر دو. اب وہ مکمل طور پہ سمجھتا ہے کہ میں چاروں جانب سے چھپ گیا ہوں, اگر میں کھل کے بھی سو جاؤں گا تو میرا چونکہ پردہ قائم ہے تو مجھے کوئی دشواری نہیں ہو. آپ جب چھپ جاتے ہیں, جب آپ حیا کے اندر سمٹ جاتے ہیں, جب آپ چادر کے اندر آ جاتے ہیں تو آپ بہت ساری جگہوں پہ آسانی محسوس کرتے ہیں. تو حیا تو آپ کو سکون دیتی ہے, حیا تو دل کو راحت دیتی ہے. میں بڑی ذمہ داری سے بات عرض کرتا ہوں, قرآن مجید نے نا ایک مقام پہ مذاق کو, ایک مزاح ہوتا ہے خوش طبی, وہ نہیں مذاق, مذاق اڑانا. قرآن پاک نے نا مذاق کو ایک جگہ پہ جاہلوں کا طریقہ بھی قرار دیا ہے. بنی اسرائیل کے لوگوں سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ گائے ذبح کرو اور ایک ٹکڑا مقتول کو مارو, زندہ ہو کے خود بتا دے گا مجھے کس بندے نے قتل کیا. تو کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, فرمانے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یہ مذاق کرنا تو جاہلوں کا طریقہ ہے. اگر آپ کی زبان سے بے حیائی کا جملہ نکل گیا,
اگر آپ کی زبان سے بے حیائی کا جملہ نکل گیا، آپ نے کہہ دیا کہ ہم آزاد لوگ ہیں، جو مرضی کریں گے، جو مرضی کہیں گے، جو ہمارا دل میں آئے گا کریں گے، تو پھر تو لوگ آپ کا وہ حشر کریں گے کہ آپ سے برداشت ہی نہیں ہوگا۔ جس کا لوگ مذاق بنا لیتے ہیں اور جو مذاق بن جاتا ہے پھر اسے کچھ جینے دیتا ہے۔ آپ حیا کی چادر میں چھپیں گے تو بچیں گے۔ اگر آپ نے اپنا مذاق بنوا لیا یہ کہہ کے کہ میں نے مرضی کرنی ہے، پھر یاد رکھنا چھپنے کو جگہ نہیں ملے گی، پھر تکلیف میں آ جائیں گے، پھر بہت بڑی اذیت کا شکار ہو جائیں گے۔ شرم و حیا، عرب کے اندر جو کنواری لڑکیاں تھیں ان میں بڑی حیا ہوتی تھی۔ الحمدللہ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میرے پنجاب کی، میرے پاکستان کی بیٹیاں بھی 20 دفعہ ان کا ابا کہے تیری شادی کرنی ہے تو وہ آنکھ نہیں اٹھا پاتی آج بھی۔ یہ تو وہ چند لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ہائی کلاس ہو گئے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ روشن خیال ہو گئے ہیں کہ روغن خیال ہو گئے، پتہ نہیں کدھر چلے گئے۔ ورنہ ہماری بیٹیاں آج بھی جب ان سے ان کا باپ، ان کی ماں بات کرتی ہے تیری شادی کی، تو وہ تو شرم کے ساتھ پچھلے سے پچھلے کمرے میں چھپتی ہیں۔ یہ اللہ نے فضل کیا ہوا ہے اس ملت پر۔ تو عرب کی لڑکی بڑی حیا والی ہوتی تھی، اس سے کوئی بات کرنی پڑتی تھی تو 20 دفعہ بات کی جاتی، پھر بھی وہ عورت چھپتی پھرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا کرنے والے۔ قاضی اعجاز مالکی نے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، دیگر بزرگ جو سیرت نگار گزرے انہوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 100 مردوں سے زیادہ طاقت تھی، 100 مردوں سے زیادہ طاقت۔ اب جو بات کہنے لگا ہوں، جو نتیجہ دینے لگا ہوں، اس پر خاص توجہ آپ فرمائیں گے۔ ذرا فکری طور پر، نظریاتی طور پر ایک چیز کو سمجھیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جوان لڑکا ہے جی جو مرضی کرے، عمر ہے جی۔ آپ ذرا بات پر غور کیجئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں طاقت 100 مردوں سے زیادہ ہے اور حیا کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ ہے۔ ذرا اس بات کا تقابلی جائزہ کیجئے گا کہ طاقت 100 مرد سے زیادہ ہے لیکن حیا کنواری لڑکی سے بھی زیادہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جس ٹہنی کو پھل زیادہ لگ جاتے ہیں وہ جھکا کرتی۔ تو حیا تو حسن ہے، حیا تو آپ کو پاک صاف کرے گا، حیا تو آپ کو نرالا کرے گا، انوکھا کرے گا۔ وہ ہمارے ایک دانشور ہے، انہوں نے مضمون لکھا، کئی باتیں بڑی پسند آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ، ان کو بھی کسی نے مس گائیڈ کر دیا تھا، حالانکہ اچھی خاتون ہے، کسی نے مس گائیڈ کر دیا، تو وہ بھی سماجی اور ویلفیئر اور یہ خواتین کو شوق ہوتا نا بننے کا، تو وہ بھی سماج کے اندر اچھا مقام تلاش کرنے کے موڈ میں آ گئی۔ تو کئی ایک دن جانا تھا تو بڑی بن سنور کے میرے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تو میں گاڑی میں، عورتوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ہماری تعریف کرو، تو کئی دفعہ بعد مردوں بیچاروں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو زبردستی کراتی ہے نا جی۔ تو اس میں گنجائش بھی دی ہے شریعت نے گنجائش دی ہے کہ کبھی بیوی کو راضی کرنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو کر لینی چاہیے، تو وہ کراتی بھی ہیں۔ 3 موقع پر خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت ہے، یعنی واقعہ کے خلاف بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ جنگ کے موقع پر 2 لوگوں کو صلح کرانے کے لیے اور بیوی کو راضی کرنے کے لیے کر لیں کوئی ایسی بات، بے شک اپنی طبیعت پہ جبر کر کے کر لیں، گنجائش ہے، اجازت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب وہ گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھی بن سنور کے، تو وہ تقاضا کرنے لگی کہ میں نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہیں پر آپ نے توجہ نہیں کرائی۔ وہ سیاںا بندہ تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ میری خاتون سمجھ جائیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ بیچاری مس گائیڈ ہو گئی ہے، دل کی بڑی اچھی ہے، سیاਣੀ ہے، لیکن اس کو کچھ خواتین نے، کچھ لوگوں نے مل کے اس کو ذہن غلط کر دیا ہے کہ سماج میں نکلو، باہر جاؤ، کام کرو، فلاں کرو، اپنی مرضی سے جیو۔ تو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی کہیں جانے کے لیے، تو مجھ سے کہنے لگی کہ آپ نے میری طرف توجہ ہی نہیں کی، آپ نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اگر تو ناراض نہ ہو تو پھر میں صحیح والی تعریف کر دوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کر دیں۔ تو کہتے ہیں میں نے درد سے اور خلوص سے اپنی بیوی سے کہا، خلوص کے ساتھ میں نے کہا میں تو روز گھر ہوتا ہوں، روز شام کو گھر ہوتا ہوں، اگر تو میرے لیے تیار ہوتی تو میں تیری تعریف کرتا، لیکن آج تو باہر جانے کے لیے تیار ہوئی، تو پھر ان سے تعریف کی امید رکھ جن کے لیے تو نے تیاری کی ہے۔ میرے لیے تیاری کرتی تو میں تو ہر شام تیرے پاس ہوتا ہوں۔ کہتے وہ میرے لفظوں میں درد تھا تو وہ بھی رو پڑی۔ وہ کہنے لگی آپ گاڑی روک دیں،
مجھے باہر جا کے کسی کو راضی نہیں کرنا، میں نے اسے راضی کرنا ہے جس کو رب کریم نے میرا شوہر بنایا ہے اور میرے لیے منتخب کیا ہے میرے ماں باپ کو، میں واپس لوٹتی ہوں۔ یہ ایک پہلو ہے سلگتا ہوا، اس کو سمجھا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر استقامت عطا فرمائے۔